إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين۔ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھی، اللہ کے اطاعت گزار، باطل سے مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھی۔ شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ان کی پاکیزگی، ان کی اطاعت گزاری، ان مشرکین میں سے نہ ہونا، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بذات خود ایک امت تھے، ابراہیم علیہ السلام، پھر اللہ کی اطاعت گزار تھی، پھر باطل سے مجتنب تھی، پھر مشرکین میں سے نہ تھی، پھر اس کی نعمتوں کا شکر گزار تھی، پھر اللہ نے ان کو منتخب کر لیا 6 اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی 7، اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوصاف بیان کی جا رہی ہیں۔ تو پہلی چیز جو اللہ پاک نے فرمائی کہ ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، اس لیے بھی آپ کو امت فرمایا گیا کہ ایک پوری جماعت کے قائم مقام تھے اللہ کی عبادت کرنے میں۔ پوری امت مل کر جتنی عبادت کرتی ہے وہ تنہا اکیلے اتنی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے، تو اس لیے بھی آپ کو امت فرمایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں اپنے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابتدائی دور میں صرف ایک مومن تھے، صرف ایک مومن تھے، اور اس دور میں باقی تمام لوگ کافر تھے، تو اس لیے بھی ان کو اب بذات خود اپنی ذات میں ایک امت فرمایا گیا ہے، ایک پوری امت۔ ایک تو یہ وجہ کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے میں ایک پوری جماعت کے قائم مقام تھے، اور پوری امت مل کر جتنی عبادت کرتی ہے وہ تنہا اتنی عبادت کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا ہو کہ آپ بذات خود جو ان سے بے شک ابراہیم ایک امت تھے۔ اور دوسری بات یہ، اس میں بے شمار قول ہیں بزرگوں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ابتدائی دور میں صرف ایک مومن تھے، اور اس زمانے میں کوئی اور مومن تھا ہی نہیں، باقی سب کافر تھے، اس لیے بھی وہ بذات اپنی ذات کے اندر بذات خود ایک امت تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو امت کا معنی یہاں یہ بھی کیا گیا ہے جس کی اقتدا کی جائے، یعنی آپ وہ تھے جن کی اقتدا کی گئی، اور جو امام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ایک امام تھے جس کی اقتدا کی جائے جن سی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام
کہ پھر اس لیے بھی ان کو امت فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبب سے، ان کی وجہ سے ان کی امت توحید اور دین حق میں دوسری امتوں سے ممتاز ہو گئی۔ اس لیے بھی وہ اپنی ذات میں بذات خود ایک امت تھے کہ ان کی امت توحید میں اور دین حق میں دوسری امتوں سے پرومیننٹ ہو گئی، فیمس ہو گئی، ممتاز ہو گئی۔ تو چونکہ وہ امت کے امتیاز کا سبب بنے، اس وجہ سے بھی ان کو بذات خود ایک امت فرمایا گیا کہ آپ بذات خود ایک امت تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ تو ایک مطلب امت کا یہ بھی ہے کہ جو نیکی کی تعلیم دے اور خیر کی تعلیم دے جن سے ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ کو بذات خود ایک امت فرمایا گیا جن سے۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی صفت بیان کی ان 3 آیات میں، شروع کی جو میں نے تلاوت کی، چوتھی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کے احکام کے اوپر اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے جو ان سے قانت۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت یہ کہ وہ حنیف ہیں، جو دین اسلام کی طرف دوام اور ثبات کے ساتھ میلان کرنے والا ہو۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے ختنہ کیا اور جنہوں نے مناسک حج قائم کیے۔ اس وجہ سے بھی آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو جو ان سے وہ کہ آپ کو حنیف فرمایا گیا ہے۔ اور چوتھی صفت آپ کی یہ ذکر فرمائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اپنے بچپن میں بھی موحد رہے، اپنی جوانی میں بھی موحد رہے اور اپنی تمام عمر وہ موحد رہے اور توحید پر دلائل قائم کرتے رہے۔ نمرود پر حجت قائم کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یعنی وہ ہر وقت اپنی زندگی کے ہر دور میں وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھے، جو ان سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اچھا، پھر یہ کہ ستاروں کی الوہیت کو انہوں نے باطل کیا، ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، جس کا انجام کیا ہوا کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ غرض کی جو شخص بھی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا مطالعہ کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اس بات کو کھول دے گا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو توحید کے سمندر کے اندر گم تھے۔ وہ ہر دور میں، بھلے بچپن تھا، جوانی تھا، بڑھاپا تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ پھر ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ آپ کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب تک مہمان آپ کے دسترخوان پر نہ ہوتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک دن جب آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں تھا تو آپ نے اس دن کا کھانا ہی مؤخر کر دیا، آگے کر دیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کی نعمتوں کا بہت شکر کرنے والے تھے، اس کے وہ بالکل مصداق تھے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں سے تھے۔ اور ایک صفت ان کی یہ بھی بیان ہوئی کہ اللہ نے ان کو نبوت کے لیے پسند فرما لیا کہ وہ نبی تھے۔ اور ایک صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، یعنی ان کو تبلیغ کرنے میں، اللہ کی طرف دعوت دینے میں اور حق، دین حق کی طرف لوگوں کو راغب کرنے، اور جو بت پرستی تھی، شرک سے لوگوں کو بیزار کرنے
اور متنفر کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی۔ تو وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ میرا یہ طریقہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ اور ایک صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی دی۔ اچھائی سے مراد کہ اللہ نے تمام مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی اولاد کی، تمام مخلوق کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی۔ تمام مذاہب والے یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی نبیوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہر جگہ پر اپنا اپنا اختلاف ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو تمام مذاہب والے جو ان سے ہیں وہ مانتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی تو ان کو بالکل مانتے ہی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ کفار قریش، مشرکین، بتوں کو پوجنے والے اور باقی عرب وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اس لیے پیچھے ایک لیکچر میں آپ لوگ سنائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو، کفار کو یہ شرم دلائی تھی کہ تم جن کی اولاد ہونے پر اور جن کی قوم ہونے کے پر فخر کرتے ہو، پہلے دیکھ تو لو کہ ان کا دین اور مذہب کیا تھا، تمہیں تو یہی نہیں پتہ جو ان سے۔ تو بہرحال وہ اپنے مقام پر آئے گا۔ تو وہ کفار قریش، مشرکین، بتوں کو پوجنے والے بھی جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر عرب کے لوگ جو ان سے ہیں وہ فخر کرتے تھے جو ان سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ نے چونکہ دعا فرمائی تھی میرے بعد آنے والوں میں میری، یا اللہ میری جو نیک نامی ہے اس کو جاری کر دے، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اور تمام مذاہب کے اندر کم و بیش ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ، بتوں کو پوجنے والے بھی ان کا نام عزت سے اور احترام سے لیتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم خود ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اربوں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صلوات بھیج رہے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ۔ اور پھر ایک صفت یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی نہیں بلکہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ آیت نمبر 123۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس آیت میں پیروی سے مراد اصل میں عقائد اور اصول دین میں موافقت ہے، سملیرٹی ہے کہ اس کے اندر آپ ان کی موافقت کریں۔ اب تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیروی کا جو حکم دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور منزلت کا اظہار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور منزلت اور رفعت درجات کا اظہار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا، یہ اصل میں سوچنے والا تو یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی فضیلت ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے تمام فضائل اور کمالات میں سب سے افضل اور
اعلیٰ شرف ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ کے محبوب نے بھی جو ان سے دین ابراہیمی کی موافقت فرمائی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے جتنے کمالات اور فضائل بیان ہوئے یہ ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل شرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی موافقت فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والآخرین یعنی اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہے. اولین و آخرین میں آپ سے زیادہ مکرم اور شرف اور افضل کوئی نہیں ہے. جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ساری مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ افضل اور اعلیٰ ہے. تو یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے تمام فضائل اور کمالات میں سب سے اعلیٰ اور افضل شرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی موافقت فرمائی ہے، جس کو اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے محبوب کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.